اس ایونٹ کو لے کے اسلام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ یہ جو بسنت کا دن ہے یہ حقیقت رائے کی یاد میں ہم مناتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ یہ اس کا آغاز کیسے ہوا تھا. تو پھر آج کا مسلمان کیا منہ دکھائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن؟ بہت بڑا کوشچن ہے ان لوگوں سے جو بسنت منا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. کیسا آج بات ہوگی بسنت پر 2026. کیا اسلام واقعی بسنت کی اجازت دیتا ہے؟ گڈی ضرور اڑانی ہے. دیکھیں عابد بھائی، میں آپ کے سامنے دو چار باتیں رکھ دیتا ہوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا صحیح کہ یہ اسلام اس کی حمایت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. دیکھیں اسلام میں بنیادی طور پہ حلال بھی کلیئر ہے اور حرام بھی کلیئر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین. حلال بھی بالکل واضح چیزیں ہیں اور حرام بھی بالکل واضح ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اسلام نے جن کو جو ہے نا وہ فضول کہا ہے. ایسی یعنی وہ ہم اگر ان کے نقصانات دیکھیں تو ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، اور اگر اس کے فائدے دیکھیں تو اس کو حلال نہیں کہہ سکتے. یعنی وہ فضول ابس کام ہے. صحیح. اسلام نے ابس کام یعنی فضول کام جو ہے اس کی بھی حمایت نہیں کی. صحیح. بلکہ بہترین مسلمان اسے قرار دیا ہے جو لایانی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. اور قرآن مجید نے اہل ایمان کی جو صفات بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ یہ بے فائدہ بیہودہ اور لغو چیزیں، لغو باتیں، لغو مجلسیں، لغو کھیل، وہ ان سے جو ہے نا وہ گزرتے ہیں تو پرہیز کرتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. عزت کے ساتھ وہ گزر جاتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. لغو چیزوں سے جو ہے نا وہ اعراض کرنے والے اہل ایمان ہوتے ہیں. اب یہ جو بسنت ہے، بالکل اب آپ ڈیپلی غور کریں تو اس میں آپ کو فائدے نظر نہیں آئیں گے بلکہ نقصانات نظر آئیں گے. اور نقصانات اتنے بڑے ہیں کہ ان کی ایک طویل فہرست ہے. بالکل. سارے نقصانات کو چھوڑ کے آپ صرف ایک بات پہ غور کر لیں کہ ان بسنت کے دنوں میں اموات کتنی ہوتی ہیں. ایسے ہی بالکل. کتنے لوگ جو ہے نا وہ مرتے ہیں ان بسنت کی جو ہے نا وہ ڈور کے ساتھ. بالکل ایسی. تو آپ دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک بندے کو قتل کر دیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اب بسنت کے جو نقصانات ہیں ان میں ایک نقصان یہ ہے کہ لوگ مرتے ہیں، بچے مرتے ہیں، بڑے جو ہے نا وہ ان کی اموات ہو جاتی ہے. تو اس کے علاوہ دیگر پیسے کا ضیاع، وقت کا ضیاع. پھر جو محفل سجائی جاتی ہے سب سے بڑی بات، آپ دیکھ لیں، آپ بسنت کی جو محفلیں سجائی جاتی ہیں آپ ان پہ غور کر لیں. لاہور کی کسی چھت کا آپ جائزہ لے لیں، آپ کو ویڈیو مل جائیں گی، نیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں سینکڑوں ویڈیو. آپ ان میں سے کسی ایک کا جائزہ لے لیں. ہوتا کیا ہے، ڈیک لگے ہوئے ہیں، ایسی مرد و زن کے اختلاط ہے، سب سے بڑی بات. اور چھت کے اوپر جو ہے نا وہ موسیقی چل رہی ہے، تو ہلڑ بازی جو ہے نا وہ ہو رہی ہے، پتنگ بازی ہو رہی ہے. ایسی. تو غیر محرم مرد ہیں، غیر محرم عورتیں ہیں. تو اس طرح کا یہ سین ہے. اب دیکھیں اسلام اس کی کیسے حوصلہ افزائی کر سکتا ہے، اسلام اس کی کیسے حمایت کر سکتا ہے جس میں لوگ مرتے ہیں. جو اسلام کے ساتھ اس ایونٹ کو لے کے اسلام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اس پر آپ کیا بات کریں؟ دیکھیں بسنت کو اسلام کے ساتھ جوڑنا یہ سراسر اسلام کے ساتھ زیادتی ہے، اور یہ سراسر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے. بسنت کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے ہی نہیں. بسنت کا تعلق جو ہے نا وہ موسمی تہوار کے ساتھ ہے ہی نہیں. آپ بسنت کے بارے میں ہندوؤں کے نظریات دیکھ لیں، ہندو کیا کہہ رہے ہیں. صحیح. ہندو جو ہے نا ایک بہت ہی بڑا مورخ ہے ڈاکٹر BS نجار، وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ یہ جو بسنت کا دن ہے یہ حقیقت رائے کی یاد میں ہم مناتے ہیں. یہ کلیئر ہے اور سب کو پتہ ہے، جتنے مورخین ہیں، جتنے بھی دانشور ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ یہ اس کا آغاز کیسے ہوا تھا. تو پھر آج کا مسلمان کیا منہ دکھائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے، بہت بڑا کوشچن ہے ان لوگوں سے جو بسنت منا رہے ہیں، ایک غیر اسلامی ہندوانہ جو ہے نا وہ تہوار منا رہے ہیں، اور حقیقت رائے جو ایک ہندو تھا اس کی یاد میں یہ جو دن منایا جاتا ہے
وہ مسلمان بھی ان کے شانہ بشانہ جو ہے نا وہ چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایسے انسان جو بسنت منا رہے ہیں، اگر قیامت والے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک سوال کر لیں کہ کیا آپ نے جو ہے نا وہ تہوار منایا تھا اس آدمی کی ڈیتھ پہ، اس کی پھانسی کے دن تہوار منایا تھا جس نے میری گستاخی کی تھی اور جس نے میری بیٹی کی گستاخی کی تھی، تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا سوال کر دیں گے تو لازماً جو ہے نا وہ اس کا جواب مشکل ہو جائے گا۔ تو بسنت منانے والوں کو سوچنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع کیا ہے کہ کسی قوم کی مشابہت کی جائے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کسی قوم کی مشابہت کرنا، دنیاوی معاملات میں بھی مشابہت کرنا، دینی معاملات میں بھی مشابہت کرنا، لباس کے معاملے میں کسی قوم کی مشابہت کرنا، جو خاص کسی قوم کا شعار ہے اس کو اپنانا، خاص کسی قوم کا لباس ہے اس کو اپنانا، تو یہ ساری مشابہتیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا ان کا شمار پھر انہی میں ہوگا، بالکل اس کا امت محمدیہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا اس قوم کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ تعلق ہے۔ اب ہندو مناتے ہیں، بالکل سکھ مناتے ہیں، اور مسلمان کو کم از کم اتنا سوچ لینا چاہیے کہ یہ ہندوؤں کا ایک مذہبی تہوار ہے، مسلمان جو ہے نا وہ اسلام کو رسوا نہ کریں بسنت کو منا کر۔ بسنت مناؤن والے سن لو دھیان، توجہ بسنت مناؤن والے 6 7 8 نو کرن کے خرچہ، 9 نو ہو پرچہ، 6 7 8 نو ہوئے گا خرچہ تے 9 نو ہوئے گا پرچہ، جدو مرن کے منڈے میڈم دا ہوئے گا چرچہ۔ خدا دا واسطہ حضرات 6 7 8 نو ہوئے گا لوکاں دا خرچہ، گڈیاں تے پنڈیاں تے چرخیاں تے پتنگاں تے، ہاں گڈیاں تے 6 7 8 ادن ہوئے گا لوکاں دا خرچہ تے 9 نو ہوئے گا پرچہ تے میڈم دا ہوئے گا چرچہ، وکیلاں دی ہوئے گی موج، عوام ہوئے گی سوچ، پھر مگر بولے گا کاری یاسین بلوچ۔ تو اپنا آپ سمالی جو دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں، ایک وار حیاتی رب دیندے ول ملنی عمر والا کوئی نہیں۔ اے دنیا مطلب داراں دی، اے دنیا مطلب داراں دی، اے دنیا مطلب داراں دی، اے زندگی 4 دہاڑاں دی، اے دنیا مطلب داراں دی، اے زندگی 4 دہاڑاں دی، دے چھوڑ خوشامت یاراں دی، دے چھوڑ خوشامت یاراں دی، انہا لاوڑا حق دے راہ کوئی نہیں، اور لوگاں دیا خوشامتاں نہ کیتیاں کر، انہا تینوں حق دے راہ تے لانا کوئی نہیں، قرآن نال یاری رکھ، انہیں تینوں غلط راہ تو بچانا تے حق تے لانا ہے۔ کہ پیگی جے ٹھنڈ گل کر رأيتك ربي في كل شيء فزاد اليقين بقلبي